پروگرام نیوز واچ میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے۔ ملک بھر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، باوجود اس کے کہ پیپکو نے دعویٰ کیا تھا کہ 15 اپریل کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی، لیکن ابھی تک لوڈ شیڈنگ میں کمی نہیں آئی اور دن بدن بد سے بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس سے امن و امان کا مسئلہ بھی اب پیدا ہونے لگا ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، تاجر سڑکوں پر نکل آئے ہیں، طلبہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ہر طرف بھرپور احتجاج کا سامنا ہے حکومت کو۔ بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس نے زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ کاروبار زندگی بھی مفلوج ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی ٹھپ رہ گیا ہے۔ انڈسٹریاں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں، عوام بے روزگار ہو رہے ہیں اور ہر طرف لاہور، پشاور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، فیصل آباد، تمام کے تمام علاقوں کے لوگ سراپا احتجاج ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ اس بدترین لوڈ شیڈنگ کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ آج پنجاب کے علاقے دینا میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا، جب تمام کے تمام مظاہرین سڑک پر نکل آئے، جی ٹی روڈ کو بلاک کر دیا، زبردست مظاہرہ کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے، لاٹھی چارج کیا، جس کے جواب میں عوام اور مظاہرین مشتعل ہو گئے۔ فائر بریگیڈ اسٹیشن کو آگ لگا دی، ریسکیو 15 کی عمارت کو آگ لگا دی، کئی گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا اور مظاہرہ کرتے رہے کہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ دینا میں کیا کچھ ہوا، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے مخدوم حسین سے۔ جی مخدوم، بتائیے کہ آج کیا صورتحال رہی دینا کے اندر؟ سر، دینا میں آج 1 بجے سے لے کر اور اس وقت تک 5 بجے اب کچھ حالت جو ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے۔ لوگوں کا پرامن احتجاج تھا، جسے ختم کرنے کے لیے پولیس نے ان پہ اپنا ہوائی فائرنگ کی اور اس کے بعد آنسو گیس کے شیل پھینکے، جس کے بعد جو تھے مظاہرین وہ مشتعل ہو گئے اور پھر انہوں نے 15 جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 15 اور بلدیہ کے جو 2 ٹریکٹر تھے انہیں آگ لگا دی، 15 کو آگ لگا دی، 15 کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں انہیں آگ لگا دی اور 5 بجے تک جو ہے دینا کا کاروبار زندگی جتنا بھی تھا، پلازے، دکانیں، ہر چیز تمام کی تمام جو تھی وہ بند تھی۔ جی ٹی روڈ بالکل بلاک تھا اور ہر طرف ایک عجیب سا سما تھا، عجیب سی حالت تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اتنا شدید احتجاج تھا کہ ہر چیز جام ہو گئی اور زندگی کا پہیہ تھا وہ رک گیا۔ مخدوم، یہ بتائیے کہ دینا کے اندر یہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے عوام مجبور ہو گئے اور وہ سڑکوں پر نکل آئے اور پھر یہ صورتحال پیدا ہو گئی؟ حکومت نے وہ کہتے ہیں انت مچائی ہوئی ہے، بلکہ انت مچی ہوئی ہے۔ اس وقت بھی میرے سامنے جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سامنے میرے بادل جو ہیں دھوئیں کے چھائے ہوئے ہیں اور پھر کسی چیز کو میرے خیال میں آگ لگا دی گئی ہے۔ روڈ جو ہے اس وقت پھر ہم لوگ آگے نہیں جا سک رہے۔ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ 6 گھنٹے کی لگاتار 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا جی بہت حالت خراب تھی اور تقریباً 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، 4 گھنٹے بھی بجلی نہیں دی جا رہی ہے۔ ضلع جہلم کو ظلم ہو رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ پولیس کی طرف سے اتنا شدید رد عمل کیوں ہوا؟ مظاہرین پر لاٹھی چارج کیوں کیا گیا؟ آنسو گیس کے شیل کیوں فائر کیے گئے؟ کیا مظاہرین اس قدر مشتعل تھے؟ احتجاج کی وجہ سے کیونکہ روڈ بلاک تھا جی، سارے کی طرف لاہور اور راولپنڈی سے آنے والی جتنی ٹریفک تھی وہ بلاک کر دی گئی تھی۔ اس وجہ سے پولیس نے ٹریفک کھولنے کے لیے جو ہے منتشر کرنے کے لیے کیا کہ یہ لوگ روڈ کو کھول دیں۔ پھر جو ہے نا جی روڈ ٹوٹل بلاک ہے اس وقت بھی اور دینا میں انٹری تقریباً 4 کلومیٹر جیلم سے اگر آپ دینا کی جائیں تو ٹوٹلی 20 کلومیٹر کا جو ہے یہ رستہ ہے اور اس میں 4 کلومیٹر سے روڈ بلاک ہے اور دینا شہر کے اوپر اس وقت بھی جو ہے دھوئیں کے بادل جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مخدوم حسین۔ دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ آج دینا میں جو واقعات ہوئے ہیں، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام سڑکوں پر نکل آئے، مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جس کے بعد مشتعل مظاہرین نے گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا، ریسکیو 15 کی عمارت کو بھی نظر آتش کیا اور کئی گاڑیوں کو بھی انہوں نے نظر آتش کیا۔ دوسری طرف آج لوڈ شیڈنگ ہی کے معاملے پہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کے صبر کا امتحان نہ لے۔
میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کے باوجود بل میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ عوام کی برداشت کی داد دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ حکومت پر تنقید نہیں کر رہے، لیکن 2 سال میں کارکردگی بہتر بنائی جا سکتی تھی۔ میاں نواز شریف نے مزید کہا کہ چند افراد نے ہزارہ میں مفادات کی سیاست کی، وہ سردار مہتاب عباسی کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ مہتاب عباسی نے اپنی ذات کی بھی قربانی دی۔ میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ گڈ گورننس اور جمہوریت کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم کا وہ بل جو قومی اسمبلی سے پہلے منظور ہوا اور اس کے بعد سینٹ سے منظور ہو گیا، اس کے بعد اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ صدر آصف علی زرداری جلد ہی اس بل پر دستخط کر دیں گے اور اس کے بعد یہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔ کیا اطلاعات ہیں کہ کب تک صدر اس پر دستخط کر دیں گے، اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے علی اکبر سے۔ علی اکبر، کیا اطلاعات ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے کہ صدر اس بل پر کب تک دستخط کر دیں گے؟ جاوید، اس حوالے سے آج ہماری بات ہوئی پیپلز پارٹی اور حکومت کے مختلف ذرائع سے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چونکہ وزیر اعظم بیرون ملک جا رہا ہے دورے پر، اور دورے سے واپسی کے بعد یعنی 23 اپریل کے بعد ہی اس بل پر صدر آصف علی زرداری دستخط کریں گے، اور یقیناً کہا جا رہا ہے کہ 24 یا 25 کو جو ہے اس بل پر اپریل کو اس بل پر صدر آصف علی زرداری جو ہے وہ دستخط کریں گے۔ اس حوالے سے مختلف تجاویز سامنے آئی تھی کہ یہ جو دستخط کی تقریب ہے اس کو کہاں پر منعقد کیا جائے، تو اس حوالے سے ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اس کو محترمہ بینظیر بھٹو کے مزار پر یہ تقریب ہوگی۔ تاہم ذرائع نے یہ بتایا کہ اس تجویز کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہا گیا تھا کہ اگر وہاں پر یہ دستخط ہوگی تو پھر یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور زیادہ تر لوگ وہاں پر نہیں جائیں گے۔ اس حوالے سے ابھی 2 تجاویز زیر غور ہے کہ دستخط کی تقریب جو ہے وہ مزار قائد پر یا پارلیمنٹ کا مشترکہ جو اجلاس ہے وہ طلب کر کے اور صدر آصف علی زرداری پارلیمنٹ میں ہی اس بل پر دستخط کرے۔ اچھا علی اکبر، کچھ اطلاعات اب یہ بھی آ رہی ہیں کہ اب اگلے مرحلے میں کچھ وفاقی کابینہ میں بھی کچھ تبدیلیوں کا امکان ہے، اس حوالے سے بھی کچھ خبریں گردش میں ہیں، کس قسم کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ جاوید، اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم پر دستخط کے بعد ہی کابینہ میں بھی رد و بدل بھی کریں گے، اور آصف علی زرداری جب صدر وزیر اعظم سعید یوسف رضا گیلانی جب واپس آئیں گے تو کابینہ میں رد و بدل کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ذریعے کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ابھی اس 18ویں ترمیم پر عمل درآمد بھی کرانا ہے، تو اس حوالے سے یہ اب ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ میاں رضا ربانی کو جو ہے وہ وزیر اعظم نے دعوت دی ہے کہ وہ اس سیل کو لیڈ کرے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو بیوروکریسی کیسے ان کے ساتھ کام کرے گی، تو اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو پہلے بھی ان کے پاس ایک وزارت تھی اور جو بین الصوبائی امور جو صوبے کے درمیان رابطہ کرتے تھے، تو وہ وزارت اور پلس انہوں نے یہ بھی ایک تجویز دی ہے کہ چونکہ یہ پارلیمنٹ کا بھی کام ہے، پارلیمنٹ کی ترمیم ہے یہ، اور زیادہ کام وہاں سے بھی لیا جائے گا، تو پارلیمانی افیئر کی جو وزارت ہے جو آج کل وزیر قانون بھگوان کے پاس ہے، تو ان دونوں کو یکجا کر کے اور ایک مشترکہ وزارت جو ہے وہ میاں رضا ربانی کے حوالے کرے تاکہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس پر عمل درآمد یقینی ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ علی اکبر، دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بیرون ملک دورے پر جا رہے ہیں، ان کی واپسی پر صدر آصف علی زرداری 18ویں ترمیم کے بل پر دستخط کر دیں گے، جس کے بعد یہ آئین کا حصہ بن جائے گا، قانون بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بعض اطلاعات ایسی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید رضا ربانی کو جو پارلیمانی امور کی وزارت ہے وہ ان کو سونپ دی جائے اور وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں کی جائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ نیوز واچ میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔